بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے ان ہاؤس چینج۔ بہت شور مچا ہے جناب ان ہاؤس چینج پہ، اب بڑی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے اس انالیسز میں، اس ویلاگ میں یہ بتانا ہے ان ہاؤس چینج کہاں رکی ہے، ان ہاؤس چینج پہ کتنا کام ہو چکا ہے، کیا ان ہاؤس چینج کی راہ میں کنٹرول ٹاور رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، کیا ان ہاؤس چینج کی راہ میں کون رکاوٹ ہے، یا ان ہاؤس چینج بالکل آنے لگی ہے جناب اور اس میں کتنے دن بقایا ہے۔ یہ بہت کھل کے آج بات کرنی ہے ان ہاؤس چینج پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد یعنی کپتان صاحب کب تک فارغ ہو رہے ہیں، لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی ہے۔ لیکن پہلے اس سے پہلے جلدی جناب یہ اسد عمر صاحب نے کیا فرما دیا۔ اسد عمر صاحب نے تو بجلیاں گرا دی تحریک انصاف پر، اسد عمر صاحب نے تو کپتان صاحب کی بکری بٹھا دی، اسد عمر صاحب نے تو کپتان صاحب کا سارا نیریٹو ہی خراب کر دیا۔ اسد عمر صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ بالکل 100% عمران خان کا تھا۔ بہت بڑا میسج ہے بھائی۔ خان صاحب کھڑے ہو کے کبھی جوڈیشری پر ملبہ ڈال رہے ہیں تو خان صاحب کھڑے ہو کے کبھی کنٹرول ٹاور پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ ان کے اپنے ساتھی نے، ان کے اپنے وزیر نے، وہی وزیر جن کو ایز اے پوسٹر بوائے انہوں نے بیچا 8-10 سال، وزیر خزانہ بنایا پھر ہٹایا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہی بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اور وہ بھانڈا اس لیے پھوڑا، اب آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا سن لیں، پھر میں نے اگلی سٹوری پہ آنی ہے، وہ بڑی سٹوری کام کی ہے۔ یہ تھوڑا سا سن لیں نا اسد عمر صاحب نے کہا کیا ہے۔ اس کی تحقیقات کریں گے تو کیا وہ فیصلہ عمران خان کا تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا، یا فیصلہ کسی اور نے کیا اور انہوں نے ذمہ داری جوڈیشری کے اوپر ڈال دی؟ کیا ہوا تھا اس معاملے میں؟ پھر 100% عمران خان کا فیصلہ تھا۔ عمران خان یہ نہیں کہہ رہے فیصلہ میں نے نہیں کیا، میں تو کمرے میں بیٹھا تھا نا جس کو تو فیصلہ ہوا، اور ہم اس وقت پہلے تو ظاہر ہے کابینہ کے اندر فائنلی ڈسکس ہوا، لیکن ہم لوگ کچھ 6-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے اندر جو ڈسکشن ہوئی، تو وہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ وہ فیصلہ عمران خان کا تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہی کمرے کے اندر جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی انہی کے مشورے سننے کو، ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا، یہ بھی میں بتا دوں اس کے اوپر، وہاں پہ عمران خان نے فیصلہ کیا۔ عمران خان صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے، وہ جن رپورٹس کی، جو میڈیکل رپورٹس جن کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کیا گیا، وہ الٹیمیٹلی جھوٹی ثابت ہوئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ لیکن عمران جناب آپ نے سن لیا، بس گالے مک گئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب وہ جو نواز شریف صاحب کے جانے پر، وہ سیڑھیاں چڑھنے پر وہ جو نقلیں اتارا کرتے تھے کپتان صاحب، وہ جو ساری تحریک انصاف کا بیانیہ، وہ شہباز گل صاحب جیسے مالشیا پالشیا، وہ شہزاد اکبر، وہ سارے لوگ کہ جناب وہ کیا ہے۔ اب جو اسد عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رپورٹیں غلط ثابت ہو گئیں، بھائی کہاں سے غلط ثابت ہوئیں؟ کوئی آپ نے بورڈ بنایا؟ وہ تو سارے کے سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹرز کو سائڈ پہ رکھیے، جو آپ کی اپنی وزیر صحت ہیں پنجاب کی، یاسمین راشد صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کرے کینسر کے مرض سے مکمل طور پہ، تو وہ آج بھی قائم ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی بالکل ان کو تکلیف تھی۔ جتنے ڈاکٹرز ہیں، وہ طاہر شمسی صاحب اللہ بخشے، اس کے علاوہ باقی ڈاکٹرز ہیں، کوئی کہاں کہ پورا بورڈ بنا تھا، تو وہ بورڈ کس نے بنایا تھا؟ اب آپ کو بورڈ ہی ٹھیک نہیں ملا، کپتان صاحب کل کو کہیں کہ جی مجھے تو میڈیکل بورڈ ہی ٹھیک نہیں ملا، ان کا وہی صورتحال ہے۔ میں آپ بڑا عجیب و غریب سی آ جائیں جناب دوسری مین خبر پر اور مین سٹوری پر کہ یہ کیا چکر ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا جناب کہ بھائی ایاز صادق صاحب نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہہ دیا کہ جی تیاری تو مکمل ہے، وہ کسی وقت بھی ہو جائے گی۔ اب کل ایک نیوز میں آرٹیکل آیا اور اس میں بتایا گیا کہ جناب جو پی ایم ایل این ہے، جو نون لیگ ہے، وہ اس سے پہلے کچھ معاملات سیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب کوئی اگر بندہ یہ سوچ رہا ہے نا کہ کنٹرول ٹاور ان ہاؤس چینج کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ کنٹرول ٹاور رکاوٹ نہیں ہے، کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہو چکا ہے۔ اب معاملہ اٹکا کہاں ہے؟ معاملہ اٹکا ہے خود 3 جماعتوں میں، ایک نون لیگ میں، ایک پیپلز پارٹی میں، مولانا صاحب میں، ان میں معاملہ اٹکا ہے۔ اور وہ اٹکا اس طرح سے نہیں ہے، وہ اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے نا سیٹ ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خٹک صاحب والا فارمولہ اس وجہ سے سامنے لایا گیا کہ وہ پلان بی ہے، وہ سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ آپشن اسی پہ، اور اس آپشن میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔
البتہ گیم میں نے جیسے تھمبنیل پہ لگایا ساری کی ساری نواز شریف صاحب کی مٹھی میں بند ہے. اگر کوئی بھی کہہ دے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں اور پوری معلومات کی ٹھوس معلومات کی بنیاد پہ انشاءاللہ کہہ رہا ہوں, کوئی شرلی نہیں ہے. آج بھی نواز شریف صاحب کی مٹھی میں ہے گیم. اور وہ اصل دیکھیں اب جو مریم نواز صاحبہ کی تھوڑی سی پیشی لمبی ہوئی ہے, تو میں نے کہا لمبی پیشی ہوئی ہے, کوئی 15-20 دن کی شاید پڑ گئی ہے ڈیٹ, تو یہ کیا چکر ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلا کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ بادیوں نظر میں مبینہ طور پہ یہ بھی کوئی اس وجہ سے آگے گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں تو ابھی کچھ ہونے باقی ہیں وغیرہ, مبینہ طور پہ میں یہ کہوں گا. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ بتا رہے ہیں, بہت سارے قانونی اور آئینی حلقے بتا رہے ہیں کہ اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں, کیس میں تو نواز شریف صاحب والے کیس میں بھی کچھ نہیں ہے. وہ اڑا کے رکھ دیا تھا ترمین اللہ صاحب نے جو ایمن فیلڈ کا کیس چلے, ان کی تو مریم نواز صاحبہ کی تو سزا بھی سسپینڈڈ ہے, تو یہ تو 1-2 پیشیوں کی مار ہے بس, یہ تو کیس ختم ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو پھر جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ وہ پھر اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا آگے یعنی کہ لمبی ڈیٹ دے دی گئی. اور خیر سے وہ نیب جو کہہ رہی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں, وہ نیب جو ہے نا التوا مانگ رہا تھا. مریم صاحبہ نے جیسے بار کہا کہ جی اب آپ اندازہ کریں اب ان کو کرونا بھی ہو گیا اور اب ان کو التوائیں بھی یاد آ گئیں اور سارا کچھ, اور یہ روز کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ کہاں پر معاملہ اٹکا ہے. معاملہ یہاں اٹکا ہے کہ جی یہ معاملہ میرے حساب سے بہت ہی کوئی کم ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جی پرائم منسٹر کون ہوگا. پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کی طرف سے تجاویز آئی تھی, میں نے آپ کو پہلے بتایا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نام پر بھی آئی تھی اور پرویز اشرف صاحب کے بھی, اور اسی طریقے سے پہلی جو تجویز آئی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نام پہ آئی. یا پھر کہا کہ جی آپ نام دے دیں. میاں صاحب نے دونوں تجویزیں جو ہے نا ریئیکٹ کر دی تھیں, کہتے ہیں نہیں وہ تو اب اتنا تجربہ ہی ان کو کوئی نہیں ہے اور ہم تو خیر بننا ہی نہیں چاہتے. چلیں ایک اور بات. اچھا, اب کیا ہے کہ کون, اب کوئی نہیں پتا کہ کون بننا چاہتا ہے, یا نون سے بننا چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے یا مولانا صاحب کی جماعت سے یا جی ڈی اے کی بھی کوئی سنوائی ہے, یا اس طرح سے کوئی چھوٹی جماعت کا بنائیں. اصل معاملہ ہے ٹینیور کا. ٹینیور 6 ماہ تک کا ٹینیور تو سننے میں آیا, اور کل نیوز میں بھی یہ آیا تھا, سٹوری تھی بڑی اہم کہ مولانا صاحب بھی جو ہے نا اس 6 ماہ کے ٹینیور پہ راضی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا ٹینیور چلے خیر ہے 6 ماہ تک ہو, لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں, مہینہ 1.5 مہینہ, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر 3 مہینے تک بھی کوئی رہ گیا, 3 مہینے تک, تو سارا کا سارا ملبہ جو ہوگا نا وہ عمران خان صاحب کے کندھوں سے شفٹ ہو کے وہ سارے کا سارا ملبہ ہم پہ آ جائے گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. عوام کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے, اور خان صاحب باہر جا کے یہی کہیں گے دیکھو جی مجھے ہٹایا لیکن یہ دیکھیں یہ انہوں نے کون سا کو پہاڑ گرا دیا, یہ بھی کچھ نہیں کر پائے. تو کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے, اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو کچھ کر رہا. کل دی نیوز میں بھی یہ سٹوری تھی کہ جو قوتیں ہیں, جو نادیدہ قوتیں ہیں, وہ بڑا جلدی میں ہے کہ یہ جلدی کام ذرا نمٹ جائے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے اس ویڈیو میں, یہ اتنی اہم ویڈیو ہے, اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کس آپشن پر سوچ رہے ہیں. جو آپشن میں نے آپ کو بتائے تھے آلریڈی وہ نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں, اور بڑے خطرناک قسم کے آپشن بھی ہیں. اور بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایڈونچر کیا تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے, یا اس طریقے سے کیوں میڈیا میں بھی ہم سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بھی ہم سن رہے ہیں. تو نواز شریف تو مولانا صاحب بھی جو ہے نا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ کہ جی آپ اسے گو کہ ایاز صادق صاحب نے تو کہا ہے کہ زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, اب اس پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو وہ کرنا اس طرح سے غلطی کے مترادف ہوگا وغیرہ, اور فوری طور پہ اس کو توڑیں اور وہ جو ہے نا نئے الیکشن ہوں. لیکن یہ تو ہے باہر کی ایاز صادق صاحب کے سامنے انہوں نے کہا ہوگا, وہ کہتے ہیں میرے سامنے کہا انہوں نے, اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے تھے اس ساتھ, اور انہوں نے بالکل کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ کہا کہ اس پارلیمنٹ سے نہیں, اس کو توڑیں, تو جلدی کریں, تحلیل کریں. لیکن مجھے اندر کی بات کا پتہ ہے کہ 6 مہینے وہ تو چاہ رہے تھے, سال, پھر سال سے معاملہ آیا 6 مہینے پہ کہ جی 6 مہینے اس طریقے سے کر لیں. لیکن میاں صاحب 6 مہینے پہ کہ 3 مہینے پہ بھی نہیں مان رہے, وہ کہیں مہینے 1.5 مہینے میں. یہ ڈیٹیلز طے ہونی ہیں 25 تاریخ والے اجلاس جو پی ڈی ایم کا ہے نا, اس سے پہلے غالباً منگل کا دن بن رہا ہے.
تو منگل کے دن کو جو ہے نا یہ اگر یہ ایجنڈے پہ آ گیا اور سارا چیز کا مطلب ہے وہ طے ہو گیا ہے. باقی رہے نمبرز، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں ان کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، جو ڈیٹیل طے ہو رہی ہیں، جو ڈیٹیلز نواز شریف صاحب کے ساتھ. اچھا اب کی بار یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیلز طے ہو گئی نا، یہ ایک دفعہ جب فائنل ہو گیا اب کی بار مکر کوئی نہیں سکے گا، کیونکہ اب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی آئے گا، ہو سکتا ہے پوری پریس کانفرنس بھی آئے، ہو سکتا ہے بہت کچھ اور بھی گارنٹرز بھی ہوں، کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز بھی ہوں، کچھ نیشنل گارنٹرز بھی ہوں. اس طریقے سے اب آرام سے اس طرح سے مکر جانا وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے صورتحال کے یہ 25 تاریخ کے اجلاس سے پہلے بہت سارے معاملات کو نون لیگ نمٹانا چاہتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل ایرینا پر جتنی بھی فورسز ہیں، چاہے وہ نیشنل فورسز ہیں یا چاہے وہ انٹرنیشنل فورسز کا کوئی عمل دخل ہے، اس وقت سارے کے سارے آپ یقین کیجئے کہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ اس وقت گیم پوری کی پوری نواز شریف کی مٹھی میں ہے. ان کی وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاں کی ضرورت ہے، ہاں کی ان کا ایک اشارے کی ضرورت ہے، ایک ابرو کے اشارے کی ضرورت ہے کہ جی آپ اس طرح سے کر لو. ٹھیک ہے نا. اور وہ جب ڈیوریشن اس 25 تاریخ سے طے ہو گیا، بس پھر آپ دیکھ لیجئے گا اسی 25 تاریخ میں اناؤنسمنٹ ہونا ہے کیسا. اب آ جائیں کہ جناب خان صاحب کی آپشن کون کون سی ہیں. وہ آپشن تو میں نے آپ کو پہلے کچھ تو بتائی تھی کہ خان صاحب کی آپشن یہ ہے کہ جی وہ اسمبلی توڑ دیں. اچھا اگر وہ اسمبلی توڑتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ بس، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. اچھا چلے وہ دیکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور ایڈونچر، وہ ایڈونچر کا میں نے آپ کو کہا کہ 2 سمریاں جو انہوں نے سائن کروائی ہیں تو اسمبلی توڑنے کی، ایک کو پاورفل شخصیت کو ہٹانے کی. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں، بھائی میں ذرائع سے کسی سے جب کرتا ہوتا ہوں بات تو پھر اس میں کچھ مالشیا پالشیا نے یہ نجی محفلوں میں کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ تھوڑے عرصے میں خان صاحب ایک نئے آرمی چیف کا اناؤنس کر دیں گے. ٹھیک. اچھا تو پھر ان کو کہا بھائی یار یہ کیسے پاسبل ہے، یہ ممکن کیسے ہے، باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے نومبر میں اور آپ وہ اب کر دیتے ہیں. 10 مہینے پہلے کیسے، یہ تو پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو 4 ہفتے پہلے کی بات ہوتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ، یہ تو وہ انیفیکٹو ہو جاتا ہے چیف. یہ تو بڑے عجیب سے ایسا لگے گا نا. تو کہتے ہیں ہو جائے وہ پھر جو ہے نا پرائم منسٹر کا پراگیٹو ہے اور متنازع تو بنتا ہے نا کیس. ٹھیک. اچھا یہ مالشیا پالشیا کہہ رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ مالشیا پالشیا بیٹھ کے اپنے نجی محفلوں میں. اچھا اب ان کو کہا گیا کہ جی ہوں گے کون. تو اب پہلے تو بات کہ آپ خان صاحب کے دل کی پوچھیں تو وہ تو ان کو بنانا چاہ رہے ہیں جو جن کو پشاور بھیجا، لیکن وہ ان کے راستے میں نا بہت ساری رکاوٹیں ہیں. ایک تو ان کا ابھی ٹینیور نہیں مکمل ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا نمبر 11ویں نمبر پہ پڑے ہیں، وہ ابھی تک 10ویں 11ویں نمبر پہ پڑے ہیں. ابھی ان کا اناؤنس کرنا اور سارے کے سارے جتنے باقی کور کمانڈرز بیٹھے ہیں اور اتنے سینئر ان سے بیٹھے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا ایک عجیب و غریب سے ایک روایت ہوتی ہے نا آرمی کی. اب تو روایت کے علاوہ وہ قانون بھی بن چکا ہے نا جو جنرل باجوہ صاحب نے بنا دیا. تو اچھا خیر، اب ایک نئی بات میں نے کہا تھا نا میں آپ کو نئی بات بتاؤں گا. اب ایک نئی بات، اور وہ نئی بات یہ ہے، وہ بھی مالشیا پالشیا نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، اور وہ شوشہ یہ ہے کہ جو ہے نا جنرل ساحر شمشاد صاحب اور جنرل اظہر عباس صاحب، تو ان میں سے کسی کا، اور زیادہ تر جو نام آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد صاحب کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور جنرل اظہر عباس صاحب کو آرمی چیف اناؤنس کر دیں گے. یہ مالشیا پالشیا کے بقول ہم نے سنا ہے، جو لوگ وہاں پہ مالشیا پالشیا کی محفل میں موجود تھے وہ بات پہنچ جاتی ہے. خیر یہ بات وہاں بھی پہنچ گئی ہوگی، کوئی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ اگر ہم تک پہنچتی ہے تو پھر وہاں بہت سارے آپ کو پتہ ہے جو کہ مقتدر قوتیں ہیں، جو کہ کنٹرول ٹاور ہے، ان کے تو ریسورسز ہم سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتے ہیں، تو خیر پہنچ جاتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے نا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ خان صاحب کو اس کا تو فائدہ ہو سکتا تھا کہ ان کو بنائیں کہ جناب جو پشاور والے ہیں، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارا اس میں تو میں پہلے ہی آپ کو کیٹیگوریکل بتا چکا ہوں نا کہ اگر ایسا ہو جاتا، کوئی ممکنات میں ہوتا
تو پھر تو سارے چھٹی کریں نا خیر سے ماشاءاللہ نا، پھر تو ساری جماعتیں چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، سارے چھٹی کریں، بلکہ اگلے 5 سال نہیں 10 سال کے لیے بھی چھٹی کریں. لیکن وہ ایسا ممکن نہیں تھا. وہ بڑا اس میں بہت مسائل بہت سارے ہیں نا، اس میں بہت سارے جو ہے نا اس کی ریپرکشنز ہیں، اس کے بہت سارے آگے رکاوٹیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا اس ادارے کے اندر بھی اور ادارے سے باہر بھی اور وغیرہ. اچھا اب وہ بہت مشکل، تو خان صاحب کو بھی اشارہ دیا جا رہا ہے، صلاح مشورے دے رہے ہیں اپنے لوگ کہ جی ایسا نہ کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اٹک قلعے یا کوٹ لکھپت یا کہیں اڈیالہ جانا پڑے تو یہ مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا اور یہ ویسا وغیرہ. اچھا اب اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آ جائیں کہ جن کا میں نے نام لیا اگر وہ ان کو بنا دیتے ہیں تو پھر کیا خان صاحب کا کوئی اگلی ٹرم سیف ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ ادارہ اب کم از کم ابھی تک تو یہ طے کر چکا ہے کہ خام خواہ کی انٹرفیرنس نہ کرو، ایسے ہی تنقید پڑتی ہے، عوامی لیول پہ ہم بدنام ہوتے ہیں اور ادارہ متنازع نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہمارا مورال بہت ڈاؤن ہوا ہے اور اس کو ہم نے بطور ادارہ جو ہے نا ریوائیول کرنی ہے. اب یہ ان کا مجھے پکا پتہ ہے ان کا کہ وہ ریوائیول چاہتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد آ جائیں کہ کیا اگر وہ ہوں اور ادارہ اسی طرح سے نیوٹرل، یہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے ان چیزوں کو کہ ادارہ اگر اسی طرح سے نیوٹرل رہتا ہے تو پھر چاہے وہ ایم کے ایم ہو چاہے کوئی اور جماعت ہو وہ تو نکلیں گے اس اتحاد سے نکلیں گے، کیونکہ جب ان سے پریشر ہٹے گا تو وہ تو اس اتحاد سے نکلیں گے، کیونکہ پریشر تو گیا ہے ہٹ. اب آپ سوال کرتے ہوں گے کہ اگر پریشر ہٹ گیا ہے تو وہ ہٹ کیوں نہیں رہے، وہ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ بھائی وہ ساتھ نہ چھوڑنا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی منع کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نا کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب یہ کچھ چیزوں کی تفصیلات نہیں طے کر پا رہے. ادھر آپ اناؤنسمنٹ ہونے دیں اور ادھر ان کو ہٹتے دیکھنا پھر، ٹھیک ہے نا. یہ معاملات مجھے پتہ ہے اندر کی بات یہ سارا کچھ طے ہو چکا ہے. اب طے کیا ہونا ہے کہ ٹینیور پہ ساری بات اڑی ہے کہ ٹینیور بن کوئی بھی جائے، اس سے نواز شریف صاحب کو نہیں ہے، کوئی بھی بن جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے لندن میں انتہائی باوثوق، انتہائی قابل اعتماد اور انتہائی بااثر اور انتہائی باخبر حلقوں سے میں نے بات کی، اور کہتے ہیں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ 1.5 مہینہ بس، 4 ہفتے 3 4 5 ہفتے 6 ہفتے اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ وہ کریں. اچھا اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ 4 5 ہفتے کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو وہی ہے، کسی کو توسیع دینی ہے، کوئی ایسے کام کرنے ہیں، 4 6 ہفتوں میں نمٹاؤ اور ختم کرو، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو گورنمنٹ ہے انٹرم گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ جو نگران سیٹ اپ، اس میں پھر آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب بھی کچھ چاہ رہے ہیں جناب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کچھ ہمیں بھی دیں حصہ اس نگران سیٹ اپ میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے پھر وہ الیکشن میں، اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا خیبر پختونخوا میں تو بہت چانسز ہیں مولانا صاحب کی خود حکومت بھی آنے کے. تو یہ ہوتا ہے نا، پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا اندر کی نا. تو اب جناب یہ دیکھیں کہ 25 کو نیوز نے یہ لکھا ہے، دی نیوز نے، جناب اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور میری اپنی اطلاعات بھی یہی ہیں، میں نے کہا نا کہ میں نے پورے آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی جب تو انہوں نے کہا کہ بالکل اگر یہ طے ہو جاتا ہے جو کہ آخری مراحل میں ہے، ہماری پوری تیاری ہے، اتحادیوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اتحادی بالکل جناب ریڈی بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈیوریشن کے معاملے میں طے کریں اور پھر اس کے بعد، لیکن ڈیوریشن کا معاملہ یہ طے کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی طے کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے دیر کر دی تو پھر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں والی بات ہوگی، اور اگر انہوں نے دیر کی اور یہ فروری بھی نکل گیا تو پھر معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے. پھر آئینی اور قانونی ماہرین کچھ کہہ بھی رہے ہیں، وہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ 25 کو اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس پہ تیاری ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا فروری کے فرسٹ ویک میں ہی تحریک عدم اعتماد آئی. آپ یہ دیکھ لیجئے گا پھر وہ آتی ہے یا اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہے. خان صاحب ایسے نہیں چیخیں نکل رہی کہ جناب سارے وزراء بھی چیخ رہے ہیں اور سارے بہت بڑا مطلب یہ نظام یہ اور وہ اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ صدارت کے نظام کا بھی جو شوشہ چھوڑا گیا ہے
تو یہ بھی سنا ہے کچھ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش، حالانکہ اس میں ہے کچھ نہیں. ان کو پتا ہے کہ آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، اور آئین کو پورے کو تبدیل کرنا پڑے گا، پورا سٹرکچر. اور آپ کی سپریم کورٹ بھی بیٹھی ہے، اور آپ اس میں خود پی ٹی آئی کے لوگ اندر کے جو الیکٹڈ ہیں، شاہ محمود قریشی ہوں، ایون شیخ رشید ہوں، ایون دوسرے تیسرے، ان کو بھی نہیں چاہیے صدارتی نظام. یہ پکی بات ہے. یہ صرف مالشیا پالشیا بوٹ چاٹیا یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں، صرف کچھ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی جلدی کرو نا، آپ ایسا نہیں کرو نا، آپ جلدی وہ جو ڈیٹیلز طے کرنی ہے وہ جلدی کریں. اس وقت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کو خان صاحب کو گھر بھیجنے میں جتنی جلدی ان کو ہے کسی کو نہیں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.